رسوله الکریم اما بعد 14ویں پارے کے آغاز میں سورۃ الحجر ہے۔ الحجر ایک وادی کا نام ہے، بستی کا نام ہے، وہاں کے رہنے والوں کا جو کہ اس سورت میں تذکرہ ہوا ہے، جن کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود ہے، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم۔ اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ الگ ایک قوم تھی جن کے پاس انبیاء آئے لیکن انہوں نے جھٹلا دیا۔ بہرحال اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ان سے مراد قوم سمود ہی ہے۔ قوم سمود کے اندر ایک قوم تھی، یعنی کچھ لوگ تھے جن کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے۔ ان کے پاس بھی نبی آئے، انہوں نے بھی ان کو جھٹلایا۔ ان کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو اتنی طاقت دی تھی، اتنی قوت عطا فرمائی تھی کہ یہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پہاڑوں کو کھرچتے تھے، کروڑتے تھے، ان کو کھروچ کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے محل بناتے تھے، یعنی کوئی اوزار استعمال نہیں کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کی کاریگری کے ساتھ وہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر اور اپنے محل بنایا کرتے تھے، اور بڑے شاندار، بڑے خوبصورت بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت ان کو دی ہوئی تھی، ان کے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھوں کے ناخنوں میں اتنی طاقت ہے کہ ان کے ہاتھ خراب نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے بیان اس وجہ سے کیا کہ ان کو ہم نے اتنی طاقت دی، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمارے انبیاء کو جھٹلایا، تو پھر جب ہمارا عذاب آیا تو ان کی طاقت ان کو کوئی کام نہیں دے سکی۔ اور ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ کفار مکہ جتنے بھی ہیں، یہ اپنی طاقت پر، اپنے زور پر بڑا مان کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہماری بڑی شان و شوکت ہے، ہمارا بڑا رعب ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، وما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو طاقت ہم نے پہلے لوگوں کو دی تھی، اس طاقت کا 10واں حصہ بھی ان لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ اس طاقت کا 10واں حصہ بھی ان لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو ہم نے ان کو پھر اچھا خاصا عذاب دیا تھا۔ وہ عذاب دیکھنے کے باوجود بھی تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی جناب ہماری طاقت، ہماری شان و شوکت بہت زیادہ ہے۔ تمہاری طاقت جتنی مرضی بڑھ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت سے آگے نہیں جا سکتی۔ اگر رسولوں کو جھٹلاؤ گے تو جو انجام ان کا ہوا ہے وہی تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اصحاب الحجر تھے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ حجر ہے۔ یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس آیت کو نازل فرمایا اور کہا کہ ہم نے ہی اس قرآن پاک کو، اس ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کو اللہ رب العالمین نے الذکر کہا، ذکر یعنی قرآن پاک ہی رب العالمین کا ذکر ہے۔ سب سے بڑا ذکر اللہ رب العالمین کا وہ قرآن پاک ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں، اللہ کو یاد کروں، اپنے رب سے باتیں کروں، اور میرا رب مجھ سے باتیں کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اللہ رب العالمین نے انسان سے کلام کیا اور انسان سے باتیں کی ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر ہے، ایسا کلام ہے کہ 1400-1500 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ ویسے کا ویسا ہی ہے جیسے آج ہی دنیا پہ آیا۔ بالکل اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ کس چیز میں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جیسے یہ اس آسمان سے آئی تھی بالکل ویسے کی ویسے ہی آج تک موجود ہے۔ اس میں کوئی انسان تبدیلی نہیں کر سکا، جس نے کوشش کی ناکام ہوا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا۔ میرے اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ بھی آسمانی کتابیں نازل کی،
قرآن کی بہت سی کتابیں، آسمان سے بہت سی کتابوں کو نازل کیا، تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ اور بہت سے صحیفے تھے جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئے، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تو تورات چینج ہو گئی، زبور بھی اب چینج تو کیا تو ملتی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں، اگر ملتی بھی ہے تو وہ بہت زیادہ ہی چینج، اس میں ذرہ برابر بھی جو ہے نا وہ حقیقت ہے ہی نہیں، چینج کر دی گئی۔ اور انجیل جو کہ آج کل بائبل کے نام پر ہے وہ بھی چینج کر دی گئی۔ ساری کتابیں آسمانی چینج کر دی گئی۔ یہودیوں عیسائیوں نے اپنی مرضی کے مطابق ان کتابوں کو ڈال لیا اور اپنی مرضی کے مطابق لکھا۔ پہلے پارے میں اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے، بعد میں کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہودیوں نے بھی ایسا کیا، عیسائیوں نے بھی ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کرنے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی اگر کوشش کرے گا اس کو چینج کرنے کی، اس کو جلانے کی، اس کو ختم کرنے کی، وہ خود تو ختم ہو جائے گا، اس کی نسلیں تو ختم ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، لیکن قرآن پاک کی کوئی بھی چینجنگ نہیں کر سکتا، نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، انگریزوں نے کوشش کی تھی قرآن پاک کو ختم کرنے کی۔ کہا مسجدوں سے قرآن پاک اکٹھے کرو، مدارس سے اکٹھے کرو، جلا دو۔ یہ قرآن ہی ہے جو ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، ان کو خراب کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے قرآن جلانے شروع کیے۔ ایک مدرسے کے بہت بڑے استاد ان کے اس کام پر افسوس بھی کرنے لگے اور ان کی اس بے بسی پر ہنسی آئی کہ یہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں، فضول کوشش، ناکام کوشش۔ کہا قرآن جلا رہے ہو، کتنے جلاؤ گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے علاقے سے ختم کر سکتے ہو، پوری دنیا سے ختم نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم پوری دنیا سے قرآن پاک ختم کر بھی لو، آؤ تجھے ایک مثال دکھاتا ہوں۔ ایک مدرسے میں گئے، وہاں کے ایک طالب علم کو لیا، کہا ادھر آ جاؤ۔ اس طالب علم سے کہا بیٹا فلاں سورہ شروع کر دو، اس نے سورہ شروع کر دی۔ اس نے کہا بیٹا فلاں پارہ شروع کر دو، اس نے شروع کر دی۔ اس انگریز سے کہنے لگا اس کو پورے قرآن سے جہاں مرضی سوال کو لے تو میں سنائے گا، بتاؤ قرآن پاک جلاؤ گے یا کتنے انسانوں کو تم جلاؤ گے؟ قرآن کیسے ختم کر سکتے ہو؟ قرآن کتابوں سے ختم تو کر سکتے ہو، ہمارے سینوں سے کیسے ختم کرو گے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم کتاب ہے جو کہ نازل ہونے سے لے کر اب تک بلکہ قیامت تک اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے مختلف طریقوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کا اتنا مضبوط نظام بنا دیا کہ جو اس کو پریس کرنے والے ہیں، اس کو لکھنے والے ہیں، مکمل تحقیق کے بعد اس کو لکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارا موقع بنا دارالسلام ریسرچ سینٹر کا وزٹ کرنے کا، الحمدللہ وہاں پہ ہم گئے اور مکمل نظام ہم نے دیکھا، اللہ کی قسم دیکھ کر دل خوش ہو گیا کہ قرآن پاک کو پرنٹ کرنے کا نظام کتنا بہترین نظام۔ سب سے پہلے اس کی لکھائی انہوں نے کمپیوٹر پر دکھائی کہ ایسے لکھا جاتا ہے، اس کے بعد ایک پرنٹ کیا جاتا ہے، ایک پرنٹ نکالنے کے بعد پھر مختلف اساتذہ کرام کو دکھایا جاتا ہے، پھر باقی جتنے پرفیکٹ قرآن پہلے موجود ہیں ان کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ ہر ایک استاد، ہر ایک قاری اس کو مکمل، اس کی زیر، زبر، جزم، شد، مد، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کے الفاظ کو دیکھتا ہے۔ جب بھی کوئی غلطی آ جائے فوری وہ پرنٹ واپس چلا جاتا ہے، جب غلطی کوئی نہ آئے پھر دوسرے استاد کے پاس چلا جاتا ہے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اس طرح 10 اساتذہ کرام کے پاس اور نامور اساتذہ مدارس کے محتمم ان کے پاس قرآن پاک کے وہ صفحہ جاتا ہے۔ وہ مکمل اس کو پڑھنے کے بعد، وزٹ کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد وہ اگلے استاد کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ جب یہ نظر ثانی والا نظام مکمل ہوتا ہے پھر وہ پرنٹ واپس آتا ہے۔ قرآن پاک کی جو سافٹ ویئر کے ساتھ انجین وہ ساری نظام ہے، سافٹ ویئر کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے کہ پچھلے جو قرآن پاک ہے ان کے ساتھ یہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو واپس اس کی غلطی کو چینج کیا جاتا ہے، غلطی نہیں ہوتی تو پھر اس کو اگلے صفحے کے اوپر لایا جاتا ہے۔ مکمل نظام قرآن پاک کو پرنٹ کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے مکمل جتنے پرس ہیں قرآن پاک کی حفاظت کرنے پر مامور ہے۔ لگایا کس نے ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سب کو اسی کام پہ لگا دیتا ہے۔ تو قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ مشعل راہی ہے، اس کے لیے ان کے لیے شفا کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل بھی شک و شبے سے بچا لیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا
کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہ جو تمہیں آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں نا، یہ ستاروں کا مقصد سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم آسمان کی خوبصورتی چاہتے ہیں. دیکھنے والے جو ہیں وہ ان کو آسمان خوبصورت لگتا ہے، پیارا لگتا ہے. لیکن وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، لیکن جب کوئی مردود شیطان اوپر جاتا ہے نا آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ باتیں سننے کے لیے اوپر جاتا ہے، تو اس وقت ہم ان ستاروں کے ذریعے ہم حفاظت کرتے ہیں اپنی باتوں کی، اپنی میٹنگز کی، اپنی خفیہ تدبیروں کی حفاظت کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی شیطان اوپر جاتا ہے واپس جب وہ خبر لے کے اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک ستارہ لگتا ہے. تو بسا اوقات اگر اللہ تعالیٰ نے وہ خبر نیچے پہنچانی ہو تو وہ ستارہ نہیں لگتا، وہ شیطان نیچے پہنچ جاتا ہے، خبر بتانے کے بعد اس کو لگ جاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خبر نہ پہنچانی ہو تو وہ ستارہ پہلے اس کو لگ جاتا ہے، تو وہ فوری جو ہے نا وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ پہلے جو ہے نا یہ کام اس طرح کا نہیں تھا، پہلے ان کی آمدرت بہت زیادہ تھی، جنوں کی اوپر جاتے تھے نیچے آتے تھے، فرشتوں کے ساتھ ان کا میل جول، اوپر جانا نیچے آنا، مکمل ان کا نظام یہ کھلا ہوا تھا. لیکن جب سے شریعت کا نظام شروع ہوا، دین کا نظام شروع ہوا، تب سے ان پر جو ہے نا وہ سختیاں کی گئی. آپ کو پتہ نہیں ابلیس کا واقعہ جو ہے، شیطان کا سجدہ کرنے کا واقعہ، یہاں پہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرنے کا، ابلیس وہاں پہ، ابلیس تو جن ہے، اس کو تو کہا ہی نہیں تھا، تو اس کو سزا کیوں ملی؟ حالانکہ اس کو بھی کہا تھا، قرآن پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے. لیکن یہ وہاں پہ کر کیا رہا تھا فرشتوں میں؟ تو اس کی سب سے بڑی وضاحت یہ ہے کہ پہلے ان کی آمدرت بہت زیادہ تھی، فرشتوں کے پاس آنا جانا اور اوپر جانا نیچے، ان کا سارا نظام ایک جیسا تھا. جن جو ہے رہتے ادھر تھے لیکن ان کا بہت آسانی سے اوپر جانے کا راستہ تھا، اوپر جاتے تھے. لیکن جب یہ اوپر تھا اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، وہاں پہ یہ بھی تھا، اس کو بھی حکم دیا کہ سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا. ہمارے یہاں مشہور وہ بڑا نیک تھا، بڑا پارسا تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، اللہ نے اس کو کہہ دیا سجدہ کر. ایسی کوئی بات نہیں. جو انسان نیک ہو، عبادت کرتا ہو، عبادت کیوں کرے گا؟ اللہ کی بات مان کے کرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو سجدہ کر تو اللہ کی بات نہیں مان رہا، تو کیسا وہ عبادت گزار ہے؟ عبادت نہیں کرتا تھا، نیک نہیں تھا، پہلے بھی ایسا ہی تھا. بس کیا تھا کہ اس کا اوپر آنا جانا تھا جو کہ جنوں کا پہلے بھی تھا. لیکن جب سے یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام شروع ہوا تب سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کی آمدرفت کو بند کیا، ان کے اوپر سختیاں کی کہ یہ آسانی سے آ جا نہیں سکتے. ہاں اگر کوئی میٹنگ وغیرہ نہیں ہو رہی تب ان کو ہوتی ہے اجازت، لیکن جب کوئی میٹنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بات کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان پر سختیاں ہوتی ہیں. یعنی مکمل پہرا ہوتا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، آسمان سے لے کر زمین تک مکمل فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے. کوئی بھی جن جو ہے یا کوئی بھی دوسرا اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. مکمل حفاظت کے ساتھ اوپر سے حکم نیچے لایا جاتا تھا، قرآن پاک کو نازل کیا جاتا تھا. کوئی بھی جن جو ہے وہ اس بات کو نہ نوٹ کر سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مکمل حفاظت کا ذمہ لیا. اور ستاروں کو بنانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے. آگے اللہ رب العالمین نے یہ ابلیس کا واقعہ بیان کیا جو میں نے ابھی آپ کو بیان بھی کیا اور پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں پہلے پارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا سجدہ کر تو اس نے آگے سے انکار کیا. تو اللہ رب العالمین نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے جس کو سجدہ کرنا ہے یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں جو سجدہ کرنے والا ہوں میں آگ سے پیدا ہوا ہوں. تو آگ والا جو ہے وہ مٹی کو کبھی سجدہ نہیں کر سکتا. تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تکبر میرے حکم پر، فخرج منہا، یہاں سے نکل جا، انک رجیم، تو مردود ہے، تو نے میری بات نہیں مانی، تجھے مردود کر دیا گیا، نکال دیا گیا، نکل جا. تو اس نے آگے سے کہا تھا مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہاں تجھے مہلت دی. شیطان نے بھی دعا کیا تو اللہ نے رد نہیں کیا. یہاں بہت بڑا پوائنٹ ہے. شیطان نے بھی دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کی. شیطان نے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، اللہ نے کہا تجھے دی. شیطان نے بھی دعا کی تو اللہ نے رد نہیں کی. تو آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ساڑی سوڑنا نہیں تو دی موڑنا نہیں. ہماری کیوں نہیں سنتا بھائی؟ زبان نہیں ہے ہماری، یا ہمیں بلانا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا. سنتا ہے کیوں نہیں سنتا؟ اس نے تو بارہا مرتبہ قرآن پاک میں کہا ہے ادعونی استجب لکم، اور مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا.
اس نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے نہیں پکارو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، غصے ہو جاؤں گا، اور اس غصے کی وجہ سے تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا اگر مجھے نہیں پکارو گے۔ اس نے تو بار بار کہا ہے مجھے پکارو، اور اس نے بار بار یہ کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں نا تو میں تو قریب ہوں ان کے، مجھ سے مانگے تو صحیح۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان پر لازم ہے کہ مجھے پکارے، مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے۔ آج بہانے بنائے جاتے ہیں، فلاں کا وسیلہ، فلاں کا واسطہ، اور فلاں کے ذریعے جاؤ، فلاں کے ذریعے جاؤ۔ لو جی اگر چاٹر میں جانا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے کو ملنا ہو چھوٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ساری مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مثال نعوذ باللہ چھت کی مثال ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ایک اپنی دنیا کے جو سب سے برے ترین انسان ہے اس کے مطابق کر دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک میں برا انسان ہے کہ نہیں ہے کہ جو اونچے لوگوں سے ملتا ہے چھوٹوں سے نہیں ملتا ہے کہ نہیں برا؟ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ جو انسان بڑوں کے ساتھ تو ملے، چھوٹوں کے ساتھ ملنا گوارا نہ کرے، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کیا کرتے ہیں کہ وہ پیروں کی سنتا ہے، بزرگوں کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا، ہر ایک کی سننے والا۔ کوئی پکارے تو صحیح، کوئی اس سے مانگے تو صحیح، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اس کی دعا سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو اس نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی، اور اس نے کہا تھا کہ رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض۔ اس نے کہا تھا اے اللہ، جو جس وجہ سے تم نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں اس کا غصہ نکالوں گا، تیرے نیک بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر لے، بعد اس کو اللہ تعالیٰ پہ ڈال لے۔ آج ہمارے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگ ایسے وہ کہتے ہیں گناہ ہم نے کر لیا نا، ساری تقدیر جی لکھیا سی، اسی کہڑا خود کیتا، تقدیر جی لکھیا سی پہلے ہی، اسی کر لیا، اللہ نے ساڈا پہلے لکھیا ہوا سی، جو لکھیا ہوا تو پھر کرنا ہی کرنا۔ تو اس بے وقوف اور بدبخت نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر میں نیکی کروں تو اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھی ہوئی تھی۔ نیکی نہیں کرتا اس وجہ سے کہ اگر نیکی کر لے تو وہ نہیں لکھی ہوئی، برائی کر لے تو وہ لکھی ہوئی۔ کبھی نیکی کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تو میں نے کر لی۔ وہ اپنا نیکی میں نے خود کی، وہ اپنے اوپر ڈالے گا۔ آج میں 5 نمازیاں پوریاں پڑھی ہیں، وہ اپنے اوپر ڈالے گا، لیکن جب برائی کی بات ہے کہ وہ اللہ پر ڈال دے گا۔ شیطان نے بھی ایسے کیا تھا، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس وجہ سے میں تیرے نیک بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو جتنا مرضی کوشش کر لے، الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے مخلص اور نیک بندے ہوں گے نا ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکے گا، وہ تیری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ میرے مخلص اور نیک بندے تیری بات نہیں مانیں گے، باقی تو اپنا وار چلائے گا، لیکن جو میرے بندے ہوں گے نا، اصل جو نیک بندے مخلص ہوں گے، وہ تیری جھانسے میں نہیں آئیں گے، تیری بات نہیں مانیں گے۔ آج اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کو نازل کیا۔ سورۃ النحل، نحل کا معنی ہوتا ہے مکھی، شہد کی مکھی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں چونکہ شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بارے میں یہ بیان کیا کہ جو مکھی شہد بناتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بناتی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، وحی سے مراد اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، اس کو اس کا یہی کام بنا دیا کہ تم نے مختلف جگہ پہ اپنی جگہ بنا کے شہد جو ہے نا وہ دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شہد کے ذریعے لوگوں کو شفا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد میں بھی شفا رکھی ہے۔ سورہ نحل میں اس کا تذکرہ ہے کہ فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ نے شہد میں بھی شفا رکھی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں کے اندر بھی ایک بہت بڑی عبرت ہے، نشانی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ جانور، گائے بھینس، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کیسا نظام رکھا ہوا ہے۔ ایک طرف پیشاب کی نالی ہے، ایک طرف گوبر کی نالی ہے، ایک طرف خون کی نالی ہے، ان تمام کی تمام گندگی میں سے، پوری کی پوری گندگی میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صاف اور شفاف اور خالص دودھ نکالا ہے۔ بتاؤ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے کرنے والا؟ گائے بھینس جو ہے وہ پٹھے کھانے کے بعد سفید اور خالص دودھ دیتی ہے، اور دودھ کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کھاتی پٹھے ہے، دودھ کا رنگ بھی کون سا ہونا چاہیے؟ سبز ہونا چاہیے۔
لیکن اللہ رب العالمین نے کیسا نظام بنا دیا، پوری دنیا کائنات میں اس کا اصل تلاش کرنا چاہو نہیں مل سکتا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا، ایک چیز ایک جو ہے نا وہ جانور کھائے کچھ اور نکلے کچھ اور، لیکن میرے اللہ رب العالمین نے کیسا نظام بنا دیا۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دودھ میں کوئی ایک قطرہ پیشاب کا آ گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا دودھ میں کوئی قطرہ خون کا آ گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا دودھ میں تھوڑا سا گوبر آ گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو، گائے بھینس جانوروں کے تھن کے منہ بھی نیچے کی طرف ہوتے ہیں، کبھی اپنی مرضی سے قطرہ زمین پر نہیں گرتا۔ کیسا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹکر نہیں لایا ہوتے تھے، کیسا نظام ہے، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو انسان نے سمجھنا ہو تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ نہ سمجھنا ہو تو انسان کے سامنے بھی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارا آسمان و زمین کا غیب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ کوئی نبی، ولی، پیر، بزرگ، پیر، دادا، ہر کوئی بھی ایسا ہو اس کے پاس کوئی بھی غیب نہیں ہے۔ غیب کی ساری خبریں اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے جس کو مرضی غیب کا کچھ حصہ دے دے، حصے سے مراد غیب کی خبریں، مستقبل میں جو ہونے والا ہے، پیچھے جو ہو چکا، کچھ واقعات جو ماضی میں قوموں کے ہوئے قرآن پاک میں بھی آئے، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیے۔ قیامت کی نشانیاں اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی، ٹھیک ہے، وہ غیب نہیں رہا۔ جب پتہ چل جائے تو غیب نہیں رہتا، جو اللہ تعالیٰ بتا دے وہ نبی کے لیے غیب نہیں ہے۔ جب اللہ نے بتا دیا تو غیب کہاں سے رہ گیا؟ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں جانتے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، اگر پتہ ہوتا کہ ان صحابہ کرام نے شہید ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے کبھی۔ ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی اور آگے کہنے لگی کہ ہمارے پاس ہم آپ کے پاس مسلمان ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نا کچھ علماء کو بھیجیں، حفاظ کو بھیجیں جو ہماری بستی میں جا کے نا دین کا کام کریں، ہمارے پاس دین کا عالم کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ یار چلو ٹھیک ہے، دین کا شوق ان کو پڑا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے بہترین صحابہ 70 صحابہ کرام کو بھیجا، کیونکہ قرآن کے حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے اور دین کے عالم تھے۔ آپ کو پتا اس وقت حفاظ کی تعداد بڑی کم تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حفاظ کرام کو چنا، قراء کو چنا کہ جاؤ دین کا کام کرو جا کے۔ ان خبیثوں نے کیا کیا، وہ 70 قراء کرام کو لے گئے، راستے میں ایک جگہ پہ جا کے سب کو شہید کر دیا، سارے صحابہ شہید، 70 کے 70 صحابہ۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ صحابہ کرام نے شہید ہونا تو بھیجتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی کو غیب ہے تو کیا نعوذ باللہ جان بوجھ کے بھیجیں اپنے صحابہ؟ نعوذ باللہ من ذلک، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو 70 سے ان کی وجہ سے نا، ان کی شہادت کی وجہ سے اللہ کے نبی کو اتنا غم پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ ہر نماز میں قنوت نازلہ کی ان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے جنہوں نے میرے صحابہ کرام کو شہید کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا غم پہنچا ہوگا۔ پورا مہینہ قنوت نازلہ کیا اور پورے مہینے میں ہر دن 5 نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قنوت نازلہ کی، ان کے لیے بربادی کی، بد دعا کی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، سارا کا سارا غیب جو ہے زمین و آسمان کا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔